اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت ہولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس زمن میں صدر الفضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا، جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شور سورما یعنی ظالم اور ناانصاف بہادر بصرہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب یعنی پیچھا کیا، جس کو ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے گئے۔ ہولی بن یزید وہ خبیث شخص تھا جس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا۔ جب اس بدبخت کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے لایا گیا، مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوا دیے، پھر سولی پر چڑھا دیا اور آخر میں اس کو آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا تھا۔ اسی طرح یزیدی فوج کا ایک سخت دل شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر بھونکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسے موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام علی مقام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اللہم آمتہ غدشانہ، یا میرے رب اس شخص کو، اس یزیدی شخص کو تو پیاسا مار۔ امام علی مقام کے دعا مانگتے ہی اس یزیدی شخص کا گھوڑا بے اختیار دوڑنے لگا۔ وہ یزیدی شخص اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس نے اس یزیدی پر غلبہ کیا۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ التش التش یعنی ہائے پیاس وہ یزیدی پکارنے لگا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی وہ پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سامعین قدر، یزیدی اپنے سامنے امام علی مقام کے کرامات دیکھ کر اور اپنے یزیدی فوجیوں کی ہلاکت اور عبرتناک انجام دیکھنے کے باوجود اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ایک یزیدی پر ایسا عذاب میدان کربلا کے اندر ہی نازل کیا جس کو سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام کی یہ دعا کی کرامات ہے کہ آج بھی یزیدی جیسے میدان کربلا میں تڑپ رہے تھے، اللہ ان کو عذاب دے رہا تھا، آج بھی قبروں کے اندر ان پر خدا عذاب نازل کر رہا ہے اور قیامت تک وہ عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔